اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تقویۃ الایمان، پیج نمبر 23۔ اس کا پوائنٹ ہے ضروری کام۔ اب یہ کتاب کے متعلق جو ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان میں سے اب کتاب کے متعلق ایک ضروری کام بھی تھا جو اب تک ہونا چاہیے تھا۔ اس پر اس نے راکب نے یعنی رائٹر نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اس سلسلے میں کئی ضروری کام تھے جو تصنیف اور تالیف کا سلجھا ہوا مذاق رکھنے والے اصحاب کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکتے تھے، ان کی نظروں سے اوجھل نہیں تھے۔ تقویۃ الایمان کے مطالعے سے بیک نظر واضح ہو سکتا ہے کہ شاہ شہید نے اپنی دوسری تصانیف کی طرح اسے بھی قلم برداشتہ لکھ ڈالا تھا۔ اس سرزمین میں احیاء اسلامیت یعنی اسلام کو زندہ رکھنے کے، احیاء کہتے ہیں زندہ رکھنا، اسلام کے زندہ رکھنے کے جن عظیم القدر مقاصد کی خاطر وہ اپنی حیات عزیز یعنی اپنی زندگی کے بیش بہا اوقات یعنی قیمتی اوقات وقف فرما چکے تھے، ان میں غیر معمولی اشتغال اور انہماک کے باعث بظاہر تقویۃ الایمان کے مسودے پر نظر ثانی کی بھی مہلت نہ مل سکی، یعنی ان میں غیر معمولی مصروفیت اور توجہ کی وجہ سے، اشتغال کہتے ہیں مصروفیت، انہماک کہتے ہیں توجہ، اس کی وجہ سے باعث یعنی وجہ سے بظاہر تقویۃ الایمان کے مسودے یعنی اس کی کتاب پر نظر ثانی کی بھی مہلت نہ مل سکی، کیونکہ آپ کم عمری میں دنیا سے چلے گئے تھے اور آپ کی صرف کتابت، تعلیم اور تبلیغ ہی کام نہیں تھا، آپ جہاد پر بھی اس ٹائم مصروف تھے، جہاد میں اپنی پوری قوت آزما رہے تھے۔ تو اس لیے جو ضروری کام کتاب کے سلسلے میں شاہ شہید خود انجام نہ دے سکے تھے، اب عقیدت مندوں کا فرض تھا کہ انہیں خود پورا کرتے۔ مثلاً نمبر 1، کتاب میں جا بجا عنوانات لگائے جاتے، آپ نے ایک موضوع کو لکھا تو اس کے پوائنٹس بنا دیتے تاکہ اس کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ سہل اور نفع بخش یعنی آسان اور فائدہ مند بن جاتا۔ نمبر 2، اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ شاہ شہید نے حسب ضرورت احادیث کی عبارات نقل کر دی ہیں، ضروری تھا کہ حواشی میں جو چھوٹے چھوٹے حاشیے انڈر لائن ہوتے ہیں ان کے اندر احادیث کی تخریج کی جاتی، یعنی بتایا جاتا کہ یہ حدیث بخاری کی ہے یا مسلم کی یا ترمذی کی وغیرہ وغیرہ، اور مطبوعہ کتابوں کے حوالے دیے جاتے۔ اچھا، نمبر 3، شاہ شہید نے اپنے گرد و پیش جن غیر شرعی مراسم اور مشاغل کا ہجوم دیکھا ان کا ذکر اجمالاً کر دیا، یعنی انہوں نے جو غیر شرعی رسمیں اور مصروفیات لوگوں کی دیکھی، ان کا رش دیکھا، ان کا ذکر مفصلاً اجمالاً یعنی تفصیل سے کر دیا۔ بعد کے زمانے میں جب وہ رسمیں آہستہ آہستہ ناپید ہوتی گئیں یعنی ختم ہوتی گئیں، تو اب ضروری تھا کہ ان کی کیفیت کا ذکر ذرا مختصر کر دیا جاتا تاکہ پڑھنے والوں پر ان کا غیر شرعی ہونا مخفی نہ رہ جاتا، چھپا نہ رہ جاتا، اور وہ اس قسم کی، اس نوع کی، نوع کہتے ہیں قسم کو، اور اس قسم کی دوسری رسموں سے بھی بچ جاتے، اعتراض کرتے یعنی بچ جاتے، جن کی ہیئت ہر دائرے میں مختلف تھی، جن کا طریقہ ہر دائرے میں مختلف تھا۔ نمبر 4، شاہ شہید کے زمانے میں طریق املا دوسرا تھا۔ طریق املا یعنی لکھنے کا طریقہ، خطاطی بھی کہہ سکتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی، خصوصاً علامات اوقاف کے استعمال کا کوئی دستور نہ تھا، یعنی اب ہم جیسے لکھتے ہیں نا تو چھوٹی چھوٹی بات کے بعد کوما یا ایک فل اسٹاپ ڈال دیتے ہیں، اس دور میں پوری تحریر اکٹھی ہوتی تھی، اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں طریق املا یعنی لکھنے کا طریقہ تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ اسلام پاتا رہا۔ اب ضروری تھا کہ پرانا طریقہ املا چھوڑ کر نیا طریقہ اختیار کیا جاتا اور جا بجا اوقاف لگا دیے جاتے تاکہ عبارت یسیر الفہم بن جاتی۔ یسیر کہتے ہیں آسانی سے، فہم یعنی سمجھ میں آنے والی، یسیر الفہم یعنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بن جاتی، اور کتاب کی افادی حیثیت بڑھ جاتی، یعنی کتاب کا جو فائدہ اٹھانے کی حیثیت تھی، مقام جو تھا وہ بڑھ جاتا۔ نمبر 5، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، تقویۃ الایمان اپنی سادگی
اور سلاست اور عبارت کی پختگی اور دل نشینی کے اعتبار سے آج بھی ایک نادر کتاب ہے۔ تاہم اس کے بعض الفاظ اور فقرات کا مطلب آج بھی زیادہ واضح نہیں ہے۔ ان کی تشریح ضروری تھی کیونکہ ہر کوئی اتنی اچھی اردو یا اردو ادب سے واقف نہیں ہوتا، تو پھر اس کی سمجھ میں آنے کے لیے وہ الفاظ ذرا مشکل ہوتے ہیں۔ افسوس ان پانچوں میں سے کوئی بھی کام ہو نہ سکا۔ بعض اصحاب یعنی ساتھیوں نے اس طرف توجہ بھی فرمائی تو وہ ان کاموں کو بقدر ضرورت پورا نہ کر سکے۔ انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے تقویۃ الایمان کی کتاب تبویب اور تخریج کی گئی۔